حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد علیہ. یہ ایک انتہائی عجیب امر ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ان میں جو نئے سال کی ابتدا ہوتی ہے وہ بہت ہی مسرتوں کے ساتھ ہوتی ہے، بہت ہی شادمانیوں کے ساتھ ہوتی ہے، بہت خوشیاں منائی جاتی ہیں. لیکن جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو اس کا آغاز ہی رونے سے، اس کا آغاز ہی گریہ کرنے سے شروع ہوتا ہے. ادھر محرم کا چاند اپنی غمزدہ صورت لیے نمودار ہوتا ہے، ادھر مومن کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں. عورتیں اپنی چوڑیاں اتار پھینکتی ہیں، خوشنما اور عمدہ لباس جو ہے وہ رکھ دیے جاتے ہیں، مسکراہٹیں چھن جاتی ہیں، اور سال کا آغاز ان شخصیات کے مصائب کے ذکر سے شروع ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنا خون دے کر اس شجر اسلام کو پروان چڑھا ہے. اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ ہر مخلوق نے کربلا والوں پر گریہ کیا. شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام ملائکہ نے اور تمام انبیاء نے، شہادت امام حسین کے بعد تمام ملائکہ نے اور تمام انبیاء نے پیغمبر اسلام اور امیر المومنین سے تعزیت کی تھی، جو کہ باقاعدہ زیارت ناہیہ کا جملہ بھی. اور ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو آسمان سے خون برسا تھا اور آسمان سے سرخ مٹی کی بھی جو ہے وہ بارش ہوئی تھی. اور چھٹے امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قتل امام حسین کے بعد 1 سال تک آسمان کے اوپر سرخی رہی تھی، جو کہ باقاعدہ کامل الزیارات جو ہماری بڑی مشہور کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. اسی طرح سے ینابع المودہ میں ابن سیرین جو اہل سنت کے بڑے علماء میں سے ہیں، انہوں نے ان کے حوالے سے ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ شہادت امام حسین سے قبل آسمان پر سرخی نہیں ہوا کرتی تھی، اور امام حسین کی شہادت کے بعد یہ جو آسمان پر جو شفق کی سرخی کہا جاتا ہے اس کا آغاز ہوا. اور صاحب دلائل النبوہ انہوں نے تو یہ بات بھی لکھی ہے کہ جس دن امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو جو بھی اونٹ اس دن پانی کے اندر اپنے منہ کو ڈالتا تھا پانی پینے کے لیے تو وہ پانی خون سے سرخ ہو جاتا تھا. اور مسلمانوں کے بڑے عالم ابن جوزی نے یہاں تک بات لکھی کہ شہادت امام حسین کے بعد 3 دن تک آسمان پر تاریکی چھائی رہی. اور یہ بات بھی لکھی کہ بیت المقدس یا بیت المقدس میں جو پتھر بھی اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون برآمد ہوتا تھا. اور چھٹے امام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ 4000 فرشتے جو امام حسین علیہ السلام کی مدد اور نصرت کے لیے آئے تھے اور امام نے مدد لینے سے انکار کر دیا تھا اور پھر امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو پھر یہ فرشتے واپس نہیں گئے اور وہ آج تک کربلا میں گریہ ازاری کرتے ہیں. باقاعدہ ابن قولویہ نے بھی اس بات کو خاص طور پر لکھا ہے.
اچھا، اب جو کہ حضرت ام سلمہ علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین، درود بھیجیے محمد والے محمد، انہوں نے بھی جن عورتوں کے نوحے کا تذکرہ کیا، ہم کیا بات بتا رہے ہیں کہ دنیا کے ہر مخلوق نے امام حسین کی شہادت پر گریہ وزاری کی ہے اور عزاداری کی، اور امام حسین امام زمانہ علیہ السلام نے زیارت ناہیہ میں آسمانوں تک میں جو عزاداری ہوئی ہے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ حوران جنت نے اپنے گالوں پر تماچے مارے تھے، اور تمام آسمان والوں نے گریہ وزاری اور عزاداری کی تھی، جنت اور اس کے محافظین نے عزاداری اور گریہ وزاری کی تھی، پہاڑوں نے، سمندر کی مچھلیوں نے، بہشت و غلمان نے، خانہ کعبہ نے، مقام ابراہیم نے، مشعر الحرام نے، حرم بیت اللہ نے، اور اس کے اطراف سب نے گریہ وزاری کی، اور جہنم تک نے گریہ کیا اور قاتلان امام حسین علیہ السلام پر لعنت کی، حتیٰ کہ جتنے چرند اور پرند ہیں ان میں جیسے کہا جاتا ہے کہ کبوتر، روز عاشورہ کبوتر نے قاتلان امام حسین پر لعنت کی، یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام نے کبوتر کو گھروں میں پالنے کی بہت زیادہ تاکید کی۔ اور بہت سارے پرندے دیکھیے اس طرح کے ہیں کہ جو کہ عام طور پر لوگ ان کو کسی خاص وجہ سے، مثلا جیسے الو ہے، اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یعنی حماقت کا ایک اس کو بنا دیا گیا، جبکہ دور دور سے اس کا واسطہ نہیں، اور شاید بہت سی روایات کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہو، اس قسم کا کانسیپٹ بنایا گیا ہو۔ اور اسی طرح کوے کے متعلق بھی روایات میں یہاں تک ملتی ہے، چوتھے امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو کوے نے ان کی شہادت کے بعد ان کے خون سے اپنے آپ کو ان کا خون اپنے جسم پر ملا اور بہت گریہ کیا، اس کے بعد وہ کوا اڑتا ہوا مدینے گیا اور حضرت فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر کی دیوار پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد جا کر بیٹھ گیا، اور وہاں بیٹھا، اور جن کو دیکھ کر حضرت فاطمہ صغریٰ نے شدید گریہ کیا۔ ماں بعد کربلا، اس کے اندر پوری روایت اس سلسلے میں موجود ہے۔ اور پرندوں میں جو سب سے زیادہ دکھ ہوا ہے امام حسین کی شہادت کا، وہ روایتوں میں کہ سب سے زیادہ شدت کے ساتھ جو دکھ محسوس کیا جس پرندے نے، وہ الو ہے۔ اس کے متعلق بہت غلط کانسیپٹ شاید بنایا گیا ہے۔ ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا کے زمانے میں یہ گھروں میں اور محلوں میں زمین کے اوپر رہا کرتا تھا، اور انسان جب کہیں کھانا کھاتے تھے بیٹھ کر تو یہ ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا، وہ اس کو کچھ کھانا وغیرہ ڈال دیتے تھے اور یہ کھا کر پھر اڑ جاتا تھا۔ لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد اس نے آبادیوں کو چھوڑ کر ویرانے کا رخ اختیار کیا، 8ویں امام فرماتے، اور پہاڑوں اور صحراؤں کا رخ کر لیا اور وہیں اپنا بسیرا بسا لیا اس نے، اور کہا کہ یہ انسان کتنی بدترین مخلوق ہے کہ جس نے فرزند زہرا کو شہید کر دیا، اب مجھے ان کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ تو آبادیوں کو چھوڑ کر الو نے ویرانے کا رخ کیا، اور باقاعدہ کامل الزیارات میں ابن قولویہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ اور چھٹے امام یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ الو پورے دن روزہ رکھتا ہے اور رات آنے کے بعد حکم خدا سے افطار کرتا ہے، اور رات سے لے کر صبح تک یہ امام حسین علیہ السلام پر نوحہ اور ماتم کرتا باقاعدہ۔ اسی طریقے سے بہت سارے حیوانات کا تذکرہ بھی محدث نوری نے کیا، اور محدث نوری نے آخوند ملا زین العابدین جو کہ ایک عالم دین تھے، ان کے حوالے سے کہ واقعہ لکھا ہے کہ وہ اپنے بھانجوں اور کچھ زائرین کے ہمراہ جب زیارت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے واپس آ رہے تھے تو ہمدان کے قریب پہاڑوں میں انہوں نے خیمے نصب کیے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ رات کے وقت ایک بہت ہی ضعیف بوڑھا ہے جو کہ نمازیں پڑھ رہا ہے۔ یہ اس کے پاس گئے تو اس بوڑھے نے کہا
کہ میں ہر سال یہاں پر آتا ہوں اور ایک دفعہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ہر قسم کے جانور، جو ایسے جانور کہ جن کا ایک جگہ پر جمع ہونا بھی ناممکن، مثلا شیر اور ہرن، مثلا شیر اور بکری، مثلا بھیڑیے، یہ تمام کے تمام ہر قسم کے جانور یہاں پر آ کر جمع ہیں۔ میں دور سے پہاڑ پہ بیٹھ کر جو ہے سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ سارے جانور یہاں پر آ کر جمع ہوئے اور وہ ایک جگہ جمع ہو کر آسمان کی طرف رخ کر کر کے بڑے عجیب طریقے سے منہ سے آوازیں نکال رہے تھے، جیسے گریہ ازاری کر رہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مجھے فوراً دماغ میں یاد آیا کہ آج تو شب عاشور ہے۔ بس یہ دماغ میں آنا تھا کہ میں نے اپنا ماما اتار کے پھینکا اور میں دوڑتا ہوا ان جانوروں کے پاس گیا۔ ان جانوروں جو دائرہ بنائے ہوئے تھے مجھے رستہ دیا، میں ان کے درمیان میں گیا اور بہت گریہ ازاری کی، اور ان جانور بھی جو تھے اپنا منہ کو بار بار زمین کے اوپر مارتے تھے، اور یہاں تک کہ صبح تک یہ سلسلہ چلا، اور اس کے بعد جانور پھر منتشر ہو گئے، متفرق ہو گئے۔ اور کہنے لگا، وہ اس بوڑھے نے بتایا کہ میں 18 سال سے یہاں پر اسی طرح سے آ رہا ہوں، اگر مجھے سال کے کسی تاریخ یا مہینے میں شبہ ہوتا ہے تو میں شب عاشور اس جگہ آ کر جانوروں کی عزاداری کو دیکھ کر اب صحیح تاریخ کا تعین کر لیتا ہوں۔ تو صرف آپ ہی نہیں بلکہ پوری کائنات اس طرح سے گریہ ازاری کر رہی ہے، اور اس واقعے کو باقاعدہ جو ہے محدث نوری نے اپنی کتاب کے اندر نقل بھی کیا۔ اچھا، پوری کائنات میں اب دیکھیے کہ مکلف جو ہے فقط انسان ہے، صرف انسان۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی عظیم قربانی امام حسین علیہ السلام نے کیوں دی؟ کیا فقط اس وجہ سے دی ہے کہ میں شہید ہو جاؤں اور اس کے بعد پھر لوگ جو ہیں مجھ پر گریہ ازاری کریں، میرا نام لیں؟ امام نے آخر اتنی زبردست قربانی کیوں پیش کی؟ پورے خانوادے کو اس طرح سے کیوں کٹوا دیا؟ یہ دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا۔ بہتر ہے کہ اس سوال کا جواب ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے لے لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام حسین نے اس کا جواب دیا کہ میرا یہ قیام نہ کسی بڑائی کے لیے ہے، نہ سرکشی و فساد اور نہ ظلم کے لیے ہے۔ میرے قیام کا مقصد فقط یہ ہے کہ اپنے جد پیغمبر اسلام اور ان کی امت کی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں، اور میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں، اور اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلوں۔ یعنی یہ تمام کا تمام جو قربانیاں امام نے پیش کی ہیں، یہ صرف اور صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یا نہی عن المنکر کی اس کو پروان چڑھانے کے لیے، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے سب قربانیاں پیش کی۔ اور پھر اور کون سا ثبوت آپ کو چاہیے، جبکہ امام حسین نے خود ایک ثبوت آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اور دوسرا جو حوالہ ہے وہ زیارت اربعین کا ہے کہ امام نے خود فرمایا، چھٹے امام کے حوالے سے جو زیارت اربعین میں بھی ہے کہ وَبَذَلَ مَحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ۔ امام حسین نے اپنا خون اور اپنا جگر تیری راہ میں نثار کیا تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی کی حیرت و سرگردانی سے نجات دلا سکے۔ یعنی امام حسین کا دوسرا مقصد جو یہ پتہ چلا، جو خود زیارت اربعین کے اندر ہے، کہ لوگوں کو جہالت سے اور گمراہی سے نجات دلانا۔ کیا امام حسین علیہ السلام نے یہ بات خود نہیں کی کہ پروردگار جو ہم نے قیام کیا ہے یہ کسی اقتدار اور جاہ و حشم کے لیے نہیں کیا؟ یعنی جس طریقے سے عام بادشاہ وغیرہ جو ہے وہ اقتدار کو حاصل کرتے ہیں اور انقلابات لے کر آتے ہیں، اقتدار کو حاصل کر لیتے ہیں، اسی کے ذریعے اپنے پیٹ کی آگ کو بجھاتے ہیں اور مال و دولت وغیرہ جمع کرتے ہیں، اس کام کے لیے ہم نے نہیں کیا۔ پھر کس کام کے لیے کیا؟ امام فرماتے ہیں کہ تاکہ دین کے پرچم کو لوگوں کے لیے لہرائیں۔ یہ ہے عزاداری کا سب سے اہم ترین مقصد جو کہ ہونا چاہیے۔